کی ذات اقدس پر ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد عرض خدمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حج کا موضوع بہت لمبا موضوع ہے، حج سے ہٹ کر شعائر اللہ کے متعلق آج چند ایک باتیں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اب صفا کیا ہے؟ ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ صفا و مروہ اگر بنظر غائط باریکی کی نظر سے غور سے اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے۔ جن اور انسان جو سرکش ہیں وہ رب ذوالجلال کی تسبیح سے غافل ہیں، دور ہیں۔ باقی کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، خدا کو یاد کرتی ہے۔ اس لحاظ سے تو صفا و مروہ بھی زمین سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن اس ناطے سے، اس زاویے سے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صفا اور مروہ میری تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ نے فرمایا وہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اب نشانی تو ہمارے نزدیک تو خدا کی ساری زمین ہمارے لیے خدا کی نشانی ہے، وہ ہم نے بنائی نہیں، خدا نے بنائی ہے۔ کسی مخلوق نے نہیں بنائی، خدا نے بنائی ہے۔ پانی خدا کی نشانی ہے، زمین و آسمان ہر چیز خدا کی نشانیوں میں سے، لیکن اللہ نے مخصوص کر کے فرمایا کہ صفا اور مروہ، اور ساتھ حرف تاکید لگا دی کہ انا، کہ بے شک صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ من سے پتہ چلتا ہے کہ صرف صفا اور مروہ ہی خدا کی نشانیاں نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ صفا بھی ہے اور مروہ بھی ہے، اور اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بنتا ہے کہ بیٹا چھوٹا ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، تو پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ اب کعبۃ اللہ جہاں تعمیر ہوا ہے وہاں ریگستان ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کسی قسم کی رہنے کی وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات نے
ماں اور بیٹے کو وہاں چھوڑا اور چل دیے۔ اب دودھ پیتا بچہ ہے بھی اکلوتا، اس سے پہلے بیٹا ہے کوئی نہیں، بیٹی ہے کوئی نہیں، 80 سالہ زندگی ہو چکی ہے، لیکن پہلا بیٹا ہے تو کون چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جد پیغمبرہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ پیغمبر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، جو اللہ کا خلیل ہے، خدا کا دوست ہے۔ تو خدا کا دوست ہو کر ایمان والا ذہن تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ کام، یہ فعل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑنا، حضرت سارہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑنا، نہ کو کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، نہ رہنے کا انتظام ہے، نہ سہنے کا انتظام ہے، کوئی انتظام نہیں ہے انسانی زندگی کا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو خدا کے خلیل ہیں، خدا کے دوست ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی اور چھوڑتا تو کائنات کا ہر فرد کہتا جی ظلم کیا ہے۔ دودھ پیتا بچہ تھا، بیوی تھی جن کی کفالت ان کے ذمہ تھی، تو وہ جس نے یہ کام کیا ہے اس نے ظلم کیا ہے، استغفر اللہ العظیم الیاذ باللہ۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، تو ایمان والا تو اس طرف نہیں جائے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کام کیا ہے یہ ظلم کیا ہے، اسے ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، ایمان والا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا، جاہل ہوتا، ان پڑھ ہوتا، گوار ہوتا، تو پھر جو کام تھا وہ ایسا تھا کہ اب انہیں کھانے کو یہاں ملے گا کچھ نہیں، مر جائیں گے۔ تو انسانی سوچ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ ظلم ہوا ہے، لیکن اللہ کا خلیل ہے، یہ کہتے ہیں تو ایمان سے جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں ایمان سے جاتے ہیں، یہ بات زبان پہ لاتے ہیں تو یہ کفریہ کلمہ کہلاتا ہے کہ پیغمبر ظلم نہیں کرتا، اور پھر اللہ کا خلیل ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت سارہ کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب دیکھا کہ بچے کی حالت غیر ہو رہی ہے تو ماں کی مامتا تڑپی، اور اس ریگستان کے اندر کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، کعبہ تھا نہیں، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں، تو صفا پہ جاتی ہیں تو کھڑے ہو کے ایڑیاں اٹھا کے دیکھتی ہیں کہیں اس طرف پانی نہ ہو، جب مروہ پہ جاتی ہیں تو ایڑیاں اٹھا کے دیکھتی ہیں کہیں اس طرف پانی نہ ہو۔ تو اسی طرح 7 چکر لگائے، اور جب درمیان میں نچلی جگہ پہ آتی ہیں تو وہاں سے دوڑ کے اوپر چڑھتی ہیں کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کا جو کام تھا وہ کس لیے تھا؟ وہ چکر کیوں لگائے تھے؟ غرض کیا تھی؟ غرض تھی بیٹے کی زندگی۔ بیٹا بھی وہ ہے کہ جس کی نسل سے حضور نے تشریف لانا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف حضور نے تشریف لانی ہے تو وہ بیٹا ہے۔ اس بیٹے کی زندگی کے لیے کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، اور تلاش کیا ہے؟ پانی کی تلاش ہے۔ یہاں پر وقت نہیں اجازت دیتا کہ اس بات کو بیان کیا جائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ماں کا بڑا مقام رکھا ہے. ماں عالمہ فاضلہ نہ بھی ہو، جاہل ہو، تمام برائیوں کی جڑ ہو، لیکن اولاد کے لیے وہ کعبہ ہے. اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھ دی ہے. اب اس مقام کے اس لحاظ سے تو حضرت سارہ کی بڑی شان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارہ تو صفا و مروہ پر چکر لگاتی ہے، میں اسے بھی نشانی بنا دوں گا. صفا بھی میری نشانیوں میں سے ہوگی، مروہ بھی میری نشانیوں میں سے ہوگی. لیکن یاد رکھ، آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جس بچے کی نسل سے میں نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر مبعوث کرنا ہے. اس لیے آج میں تجھے دکھاتا ہوں کہ نہ صفا سے پانی مل سکتا ہے، نہ مروہ سے پانی مل سکتا ہے. پیغمبر اسماعیل کے قدموں سے تجھے پانی میں نکال کے دیتا ہوں. جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑے وہاں پانی نکل آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت والی ہے، رفت والی ہے. تیرے قدم صفا پہ لگ گئے تو میری نشانی بن گیا، مروہ پہ لگ گئے تو میری نشانی بن گیا. تو جس وقت یہ نشانیاں بن جاتی ہیں تو پھر ان کا تعلق خدا کی ذات سے ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ.